الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينة ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ الطلاق کی آج ہم نے 8 سے لے کے 11 نمبر آیات تک تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ ان آیات کا ترجمہ یوں ہے: کتنی بستیاں تھیں جنہوں نے سرتابی کی اپنے رب کے حکم سے اور اس کے رسولوں کے فرمان سے، تو ہم نے بڑی سختی سے ان کا محاسبہ کیا اور ہم نے انہیں بھاری سزا دی، پس انہوں نے اپنے کرتوتوں کا وبال چکھا اور ان کے کام کا انجام نرا خسارہ تھا۔ تیار کر رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک سخت عذاب، پس اللہ سے ڈرتے رہا کرو اے دانش مندو جو ایمان لائے ہو۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا تمہاری طرف ذکر ایک ایسا رسول جو پڑھ کر سناتے ہیں تمہیں اللہ کی روشن آیات، تاکہ نکال لے جائے انہیں جو ایمان لے آئے اور نیک عمل کرتے رہے اندھیروں سے نور کی طرف۔ اور جو ایمان لاتا ہے اللہ تعالیٰ پر اور نیک عمل کرتا ہے تو وہ اس کو داخل فرمائے گا باغات میں جن کے نیچے نہریں رواں ہیں، جن میں وہ لوگ تا ابد رہیں گے۔ بلا شبہ اللہ نے اس مومن کو بہترین رزق عطا فرمایا۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سورہ پاک میں سورہ طلاق میں بہت سارے احکامات کا تذکرہ ہوا جن کا تعلق مسلمانوں کی ازدواجی زندگی سے ہے، تو مناسب طور پر ان کے احکام کی بجا آوری کی تاکید بھی ساتھ ساتھ کی گئی۔ تو اب کھلے الفاظ میں بتایا جا رہا ہے کہ تم نے اگر اپنی پسند یا ناپسند کو ملحوظ خاطر رکھا اور اللہ تعالیٰ کے احکام کو پس پشت ڈال دیا، اپنی نفسانی خواہشات کو ترجیح دی اور ارشادات الہیہ سے منہ موڑا، تو اس کا انجام بڑا عبرتناک ہوگا۔ ذرا ان قوموں کی تاریخ تو پڑھ کر دیکھو، ان پر جو شہر جن میں وہ آباد تھے ان پر عذاب کی طرف تو دیکھو، ان اجڑی ہوئی بستیوں کی طرف دیکھو، ان کی درد بھری داستانیں جو کفر اور شرک کی وجہ سے تم سنتے ہو، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی اور اس کے رسولوں کی اطاعت سے منہ موڑا، جنہوں نے سرکشی کی روش اختیار کی، ان سے شدید باز پرس کی ہم نے اور ان پر ایسا عذاب نازل کیا جس نے ان کو تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ آگے پھر 9 نمبر آیت میں فرمایا کہ اس دنیا ہی میں ان کے کرتوتوں اور بدعمالیوں کی سزا دے دی گئی، انہیں مزہ چکھا دیا گیا، انہوں نے جیتے جی اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ سرکشی کی جو روش اختیار کرتا ہے اس کا انجام کتنا خوفناک اور وحشتناک ہے۔ وہ تو اپنی عیاریوں اور نوسر بازیوں سے بڑی منافع کے آس لگائے بیٹھے تھے،
لیکن یہ سب ان کی حماقت اور نادانی تھی۔ انجام کار انہیں گھاٹا ہی گھاٹا ہوا، انہیں ایسا خسارہ ہوا جس کی تلافی کی کوئی صورت پھر نہ تھی۔ اس رسوائی اور ذلت سے تو انہیں دنیا میں دو چار ہونا پڑا نا، تو روز محشر جب وہ اپنی قبروں سے انہیں اٹھائے گا، پھر انہیں اتنے دردناک عذاب جو ان کے لیے تیار اس نے کر رکھا ہے، اس کا وہ تصور تک بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العالمین نے پھر اس سرزنش کے بعد اہل خرد یعنی عقل مندوں، یا اولو الالباب کا لفظ استعمال ہے، تو یہاں ان کو سرزنش کے بعد جو عقل مند لوگ ہیں، اولو الالباب ہیں، فرمایا کہ اللہ سے ڈرتے رہو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، اور فرمایا الذین آمنوا، یعنی یہ فرما کر اس حقیقت کو بھی آشکارا کر دیا کہ دانا لوگ وہ نہیں جو علم و فنون کے ماہر ہوں، جو بڑے چہل باز ہوں، بڑے بڑے سیاستدان ہوں، بڑے بڑے ڈاکٹرز انجینئرز ہوں، سائنسدان ہوں، وہ نہیں ہیں عقل مند، بلکہ حقیقی دانش مند وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں ایمان کا چراغ ذو فشانیاں کر رہا ہے۔ آیت نمبر 10 کے آخر میں ذکر ہے اور آیت نمبر 11 کے شروع میں رسول ہے۔ تو ذکر الرسول یعنی ذکر اور رسول کا باہمی تعلق کیا ہے؟ بعض علماء نے لکھا ہے کہ جو رسول ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور ذکر سے مراد حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی ہیں، اور جو رسول ہیں یہ ان کا بدل ہے۔ سید علامہ اقبال، سید علامہ محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی قول کو ترجیح دی ہے، یعنی ذکر سے مراد بھی رسول ہے اور رسول سے مراد تو رسول ہیں ہی، یعنی اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو سراپائے ذکر بنایا ہے، اور تمہاری طرف اس لیے مبعوث فرمایا ہے اے ایمان والو، اے امت مصطفیٰ، کہ اہل ایمان کو اور نیک عمل کرنے والوں کو طرح طرح کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کے نور تاباں تک حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پہنچائیں۔ عزیزان گرامی قدر، اس جلدی سے درس چونکہ پچھلی دفعہ ڈیٹیل میں جو پیچھے ہم دروس چل رہے تھے، تو اس سباق میں اس آیت کا مطلب یہ ہوا ہے کہ جو آئلی اس سبق میں ساری باتیں گفتگو کرنے کے بعد جو آئلی قوانین اور ازدواجی زندگی کے بارے میں جو ضابطۂ حیات حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو عطا فرمایا ہے، ان کی برکت سے یہ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گمراہی کے اندھیروں سے نور کی یعنی ہدایت کی روشنی میں پہنچ گئی ہے، جن اندھیروں میں ابھی تک اقوام عالم بھٹکتی پھر رہی ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، کوشش کریں نا تھوڑا سا وقت نکال کر نا آپ اسلام کے آئلی قوانین کا مطالعہ کریں، میں نے کافی پیچھے بیان کی ہے، اس کا بیان کریں، پھر دنیا اس کا سمجھیں، پھر دنیا کے جتنے بھی مذاہب ہیں ان کے قوانین، آئلی قوانین کو آپ پڑھیں، چاہے وہ جدید ہیں چاہے وہ قدیم ہیں، پھر ان آئلی قوانین کا دین اسلام کے آئلی قوانین سے موازنہ کرے، آپ کو دین اسلام کے اس قول کی صداقت کا یقین آ جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لیے، گھریلو زندگی کے لیے، میاں بیوی کی تعلقات کے لیے، رشتہ داروں کے تعلقات کے لیے، ایک خاندان کے لیے، ایک معاشرے کے لیے جو قوانین وضع کی ہیں، وہی ہمارے لیے راہ نجات ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم شرع صدر سے ان قوانین کو اپنائیں، اور جو ہماری بہتری اور بھلائی کے لیے بنائے گئے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچائے ہیں۔ یہ ساری باتیں فرمانے کے بعد فرمایا کہ میرے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اہل ایمان کو اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لا رہے ہیں۔ یہ اصل میں معرفت الہی کی منازل ہے، جو کہ ایمان تو لے ہی آئے ہیں نا، اب اگلی منازل طے کراتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رسول یتلو علیکم آیات اللہ مبینات لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات الی النور، یعنی گمراہی کے اندھیرے پھر بھی انسان بھٹکتا رہتا ہے، جو مدارج طے ہوتے جاتے ہیں،
تو نور کے جو اجالے ہیں وہ ہوتے جاتے ہیں۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے قیامت کے دن لوگوں کے ساتھ پھر بڑی مہربانی کا سلوک ہوگا، انہیں ایسے باغات میں بسایا جائے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، میٹھے اور ٹھنڈے پانی کے چشمے ہوں گے، ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ان کے لیے سہولتیں ہوں گی۔ وہاں عزیزان گرامی قدر ان کا قیام کوئی عارضی نہیں ہوگا، ابدی ہوگا، وہاں سے انہیں نکالا نہیں جائے گا۔ اور فرمایا نا کہ خالدین فیہا ابدا قد احسن اللہ له رزق، اور یہ رزق کتنا ہی پیارا بہترین رزق ہے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام مومنوں کو نصیب فرمائے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ کرے، تاکہ ہم گمراہی کے اندھیروں سے نکل کے تو نور کے اجالوں میں اللہ تعالیٰ ہمیں لائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا رحمت۔